حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں نقل فرماتے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک خاتون حاضر خدمت ہوتی ہے اور اس نے کہا حضرت میں نے ابھی تک نہیں دیکھی کہ میری بیٹی کس کیفیت میں ہے جس کا دنیا سے وصال ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا رات کو سونے سے قبل 3 مرتبہ سورۃ التکاثر کا وظیفہ پڑھ، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد تو قبلہ رو ہو کر کے جو ہے تو آرام کرنا شروع کر دے۔ رات کو تو خود دیکھے گی کہ تیری بیٹی کس کیفیت میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ خاتون وظیفہ پڑھنے کے بعد رات کو سوتی ہے، تو جب رات کو دیکھا تو اس کی بیٹی پر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا۔ وہ روتی اور جو ہے وہ واویلا کرتی ہوئی حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کی بابا جی آپ کا شمار اکابر تابعین کی صف میں ہوتا ہے۔ آ کر کے پوچھا حضرت یہ میں نے بیٹی کو دیکھا ہے اس پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کو خود دیکھوں گا۔ رات کو وظیفہ پڑھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے اس خاتون کو دیکھا کہ اس بیٹی کے اوپر تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے صبح جب وہ خاتون ملی میں نے کہا اس کے اوپر تو اللہ کی رحمت کی بارشیں ہو رہی تھی، تو کہتی تھی اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ کہا بابا جی میں نہیں جانتی، میں نے جب اس کو دیکھا تھا تو اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا۔ آپ اس کو اگلی صبح پھر وظیفہ حضرت خواجہ حسن بصری پڑھتے ہیں، وہ بیٹی پھر ملتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تیرے اوپر یہ کرم کیسے کیا؟ تو فرمایا بات اتنی سی تھی کہ ایک دن ہماری قبر کے قریب سے ایک سفید داڑھی والا بابا گزرا، اور اس نے گزرتے وقت 1 مرتبہ درود و سلام پڑھا اور کہا کہ اس کا ایصال میں ان قبر والوں کو کرتا ہوں۔ تو کہا کہ اس 1 مرتبہ پڑھے ہوئے درود کی برکت سے اللہ نے 70,000 قبر والوں پر سے عذاب کو دور فرما دیا تھا۔ تو اعمال کے اندر جو اخلاص ہوتا ہے اس اخلاص کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر جو ہے وہاں سے آواز نکلتی ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے اسی لیے لکھا ہے، فرماتے ہیں یاری لا محمد دے سنگ اے پر پوری یاری، یاری لا محمد دے سنگ اے پر پوری یاری، پھر قبول درود جو تیرا لکھ نالوں ایک واری۔ تو انسان کو سب سے پہلے جو ہے اس بات کے بارے میں سوچنا ہے کہ میرے اعمال کے اندر اخلاص ہو، میں عمل کے اعتبار سے مخلص ہو جاؤں۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں فرمایا کہ وہ لوگ جو مخلصین فی الدین ہیں، دین کے حوالے سے مخلص ہیں، ان کے اعمال کے اندر خدا حسن پیدا کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نشان ہے، امام ابو حنیفہ اس حدیث مبارکہ کو لے کر کے آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تفقہ فی الدین، جو دین کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کر لیتا ہے، کفاہ اللہ ہمہ، اللہ اس کے غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب اس کے غم دور ہوتے ہیں تو پھر انسان کو پھر اپنی رزق کے بارے میں سوچنے کے حوالے سے پشیماں ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بلکہ پھر فرمایا کہ پھر خدا تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا، فرمایا کہ انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہے، وہ کبھی بھی دنیا کا خوف نہیں رکھتا، وہ کبھی بھی دل کے اندر اس بات کا حزن نہیں رکھتا کہ مجھے کہاں سے ملے گا اور مجھے کون دے گا، بلکہ اس کا توکل اپنے رب کے اوپر اتنا جو ہے وہ مضبوط قسم کا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کی ہے وہ مجھے دینے کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مرید ایک دن آپ کے ساتھ جو ہے وہ رات کو ایک جنگل پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو حضرت جو ہے ساری رات وظیفہ پڑھتے رہے، وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ کا مرید آپ کے پاس بیٹھا رہا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ جنگل کے شیر بھی جمع ہو جاتے ہیں اور درندے بھی جو ہیں وہ بھی اکٹھے ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمانے لگا کہ میں ساری رات دیکھتا رہا کہ حضرت کے ارد گرد درندے بیٹھتے ہیں اور وہ بندہ ڈر کی وجہ سے خود درخت پہ چڑھ کے یہ سارے کا سارا منظر دیکھتا رہا۔ تو صبح ہوتی ہے تو حضرت جو ہے وہ اپنے جسم کے اوپر جب مچھر بیٹھا تو اس کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، تو وہ مرید درد کرتے ہیں حضرت رات کو آپ کے ارد گرد اتنے شیر اور درندے بیٹھے رہے اور آج ایک چھوٹے سے مچھر کی تکلیف کو برداشت نہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ درندے بیٹھے تھے میں اپنی کیفیت میں نہیں تھا، میں اللہ کی محبت میں گم ہو چکا تھا۔ فرمایا جب اس کیفیت کے اندر میں آ چکا تھا تو مجھے کیا پتا کہ میرے دائیں بائیں کون بیٹھا ہے۔
تو ذات ذی وقار جب انسان اپنے آپ کو خدا کی محبت میں مستغرق کر دیتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں جانتا کہ دائیں بائیں کون بیٹھا ہے۔ حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب بھی ذکر درویش کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ قریب نالا بہتا ہے، آپ احباب جانتے ہیں، جب آپ رات کی تاریکی کے اندر پلٹ کر جب اپنے آستانہ کی طرف تشریف لاتے تو آپ کے جو ہے وہ جد امجد حضرت شیخ مفتی محمد ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھتے بیٹا کیا تو جانتا نہیں کہ تیری حفاظت کے لیے دائیں بائیں تیرے ساتھ شیر بھی ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بجان جب میں اللہ کا ہو چکا ہوں تو پھر مجھے اس مخلوق سے ڈر لگتا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ حدیث قدسی کے لفظ ہیں من قان للہ وقان اللہ لہ، لوگوں جو خدا کا ہوتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، ساری کائنات اس سے محبت کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دن اپنے جو ہے وہ بہت بڑے بادشاہ کے آپ بیٹے تھے، اور آپ ایک دن اپنے بستر کے اوپر آرام فرما رہے تھے، رات کی تاریکی کے اندر آپ کے جو ہے وہ چھت کے اوپر سے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے، تو وہ بندہ جب اس کی آہٹ کو قدموں کو سماعت کیا تو کہا کہ اس بندے کو بلا کر کے لاؤ کہ رات کی تاریکی کے اندر اس کا ہماری چھت کے اوپر کیا کام ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے جب اس کو بلایا تو وہ آپ کے پاس آ کر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہا کہ میں آپ کی چھت پہ اس لیے چل رہا ہوں کہ میرا اونٹ گم ہو چکا ہے، اور میں رات کی تاریکی کے اندر تیری چھت کے اوپر اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پاگل، کبھی چھتوں کے اوپر سے بھی اونٹ ملتے ہیں؟ تو کہا کہ پھر سن، اگر تیری چھت کے اوپر سے میرا اونٹ نہیں ملتا، عالی شان محلوں کے اندر سونے سے بھی کبھی رب نہیں ملتا۔ رب کی یاد کے اندر وقت کو نکالنا پڑتا ہے، اس کی یاد کے اندر کبھی کبھی پھر رونا پڑتا ہے، آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ اخلاص محبت کا جو پانی ہے وہ اپنے سینے کے اندر اپنے دل کے اوپر جو ہے لگے ہوئے زنگ کو دور کرنے کے لیے وہ بہانا ہوتا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں کیا اچھیاں نے او اکھیاں جو رو رو وغدیاں رج کے، کیا اچھیاں نے او اکھیاں جو رو رو وغدیاں رج کے، گناہ رڑ دے نظر آون کتے اے ہڑ بھی آندا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، فرمایا خدا جو ہے عالی شان محلوں کے اندر فقط سونے سے نہیں ملتا بلکہ راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ یہ آج جن اللہ والوں کی جو ہے وہ عرس کی تقریب پہ آپ حاضر ہیں، یہ کوئی عام اشخاص نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا جوڑا ہے کہ آج دیکھیں جو ہے وہ صدی بیت چکی ہے، لوگ جو ہیں محبت اور جوق در جوق جو ہے یہاں پہ حاضر ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہاں سے کچھ ملتا ہے، کوئی ایسی کشش ہے جو آج ہمیں کھینچ رہی ہے کہ ان اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنا ہے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ ان جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے اعمال کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کی کہ حضور متى الساعہ، حضور قیامت کب برپا ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماذا عادت لہا، قیامت کے لیے کیا تو نے جمع کیا ہے؟ عرض کی حضور لا شیء، حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں جنہوں نے نمازیں پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شب و روز جنہوں نے دیدار کیا ہے، وہ بھی عرض کرتے ہیں حضور پلے کچھ نہیں ہے۔ معلوم ہوا انسان عمل کرنے کے بعد بھی جو ہے اس کا سارے کا سارا جو مداوع ہے وہ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بھی تمہارے پلے کچھ تو ہوگا؟ عرض کی حضور الا انی احب اللہ ورسولہ، میرے پاس عمل اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، پھر سنو جس سے تم پیار کرتے ہو کل قیامت کے دن تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ میرے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کوئی کردی مان نماز آتے، کوئی حج زکات نیاز آتے، فرمایا مینو اکو مان محمد تے جے محمد پیارا آ جاوے۔ تو انسان کی ولایت کے لیے سب سے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایمان بندہ جو ہے وہ مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، اور دوسرا فرمایا کہ وقانو یتقون، اور اس کے دل کے اندر اپنے رب کا خوف ہوگا، ہیبت اس کے دل کے اندر تالی رہے گی، وہ ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہے وہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوگا۔
رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں فرمایا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا فإن الجنۃ ہی المأوی۔ فرمایا جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، فرمایا اور اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو کل قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت میں داخلے کے لیے سب سے جو پہلا عمل ہے وہ اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور تھا اور آپ کے دور کے اندر ایک ایسا اجنبی شخص جس کو کسی نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرنا چاہتی ہوں، تو اس جو ہے وہ بچے نے آگے سے جواب دے دیا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تیرے اس عمل کی طرف جو ہے وہ مائل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے اور جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ کبھی کبھی اپنے دل کی طرف توجہ ڈالا کریں کہ کوئی ایسا عمل ہم سے تو نہیں سرزد ہوتا جس سے ہمارا مالک کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ انا اضمن لہ الجنہ۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، جس میں سب سے پہلے انسان کے جبڑے ہیں اور ان جبڑوں کے درمیان ایک ایسا لوتھڑا ہے جس کو زبان کہا جاتا ہے۔ اس زبان سے ہم گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، اس زبان سے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، بہتان بھی لگاتے ہیں، غیبت چغلی بھی کھاتے ہیں۔ ذات ذی وقار اس زبان کے ذریعے سے کسی کو جو ہے وہ اذیت اور تکلیف بھی دی جا سکتی ہے، تو کبھی کوشش کریں کہ اس زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ آج ہم سب جو ہے اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن میں اور آپ سب اس بات کے بارے میں کبھی غور کریں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان ہونے کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہوگا مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا بندہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ اس زبان کے ذریعے سے ہم کسی کو تنگ تو نہیں کرتے اور اس ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو کا حق غصب کرنے کی کوشش تو نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان بھائی کو گالی دینا سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کا جو ہے وہ قتل ہے وہ کفر کے قریب تر ہے۔ حضرت ذی وقار اتنی بڑی بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی نئی نسل کو، جوانوں کو اس حوالے سے سمجھائیں کہ اپنی زبان کو جو ہے وہ آلودگی اور گناہوں کی آلودگی کے سبب جو ہے اس کو تر نہ رکھیں، بلکہ اس زبان کے اوپر جب بھی جاری ہو، اگر جاری ہو تو قرآن کی تلاوت ہو یا مدینے والے آقا کی نعت جاری رہنی چاہیے، پھر جو ہے اس زبان کا جو حقیقی مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ انسان جو ہے اس نے اس حوالہ سے جاننا ہے کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اس سے مراد اس انسان کی زبان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب عرض کرتے ہیں حضور آپ کو ہمارے جسم کے تمام اعضاء سے بڑھ کر سب سے زیادہ جو ہے وہ کس چیز سے جو ہے ہمیں دن میں پناہ طلب کرنی چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تمہاری زبان ہے، اپنی زبان کو پاک کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس دن زبان کو پاک کر لیا گویا جو ہے اس کا سارا جسم جو ہے وہ مطہر اور طہارت اور پاکیزہ بن جاتا ہے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا، فرمایا کہ جس کے جبڑوں کے درمیان جو آلہ ہے زبان جو ہے اس کو گناہوں سے پاک کرے، اور دوسرا فرمایا اس کے دو ٹانگوں کے درمیان فرمایا اس کی شرمگاہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مجھے ان دو چیزوں کی اعضاء کی ضمانت دیتا ہے، حضور نے کتنی بڑی بات فرما دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اضمن لہ الجنہ، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت عطا فرما دیتا ہوں۔ تو جنت کی ضمانت اس انسان کے لیے ہے جو اپنے اعضاء کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر قابو رکھتا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کا جو دوست ہے، جو اللہ کا ولی ہے، وہ ہر خواہش جو ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیتا ہے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس جو ہے شخص کو گناہ کی دعوت دی گئی تو اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے،
جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور کے اندر وہ بچہ بیمار پڑ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب جو ہے اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، جا کر کے پوچھا بیٹا کیف حالک، کیسی کفیت ہے؟ کہا کفیت کیا پوچھتے ہیں، ایک جو ہے وہ اجنبی خاتون نے جو ہے وہ میرے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے مجھے گناہ کی دعوت دی، لیکن میں نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، بتائیں کہ میرے لیے اللہ نے کیا سامان کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فوراً پڑھا، فرمایا تجھے پتہ نہیں، رب فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اس سے 2 جنتوں کا وعدہ فرما لیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک جنت سے مراد وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دوسری جنت سے فرمایا کہ مراد وہ جنت ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ دوسرا قدم اس کو نہیں اٹھانے دے گا جب تک کہ خدا اس کو اپنے دیدار سے مستفید نہ کر دے۔ تو جو اللہ کے خوف میں رہنے والا بندہ ہے، قیامت کے دن میرا رب اس کو اپنے دیدار سے اپنی شان کے لائق مستفید فرما دے گا۔ تو گویا جو اللہ کے دوست ہیں قیامت کے دن ان کو خدا اپنے دیدار سے مستفید فرمائے گا، اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ ایک جو ہے وہ فقہ کے بانی ہیں جنہیں فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ ایک دن چلتے جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک بندہ گزرا، اس نے کہا لوگوں یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ امام مسلمانوں کا کہلاتا ہے، اور فرمایا یہ وہ شخص ہے جو رات کو سونے سے قبل 500 مرتبہ نفل پڑھ کے سوتا ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے ابھی تک کبھی رات کو 500 مرتبہ نفل نہیں پڑھے تھے، فرمایا لیکن اب میں نے سوچ لیا کہ رات کو سونے سے قبل 500 مرتبہ نفل پڑھا کروں گا۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر میں نے 40 سال تک نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر بھی ادا کی ہے۔ انسان کے لیے باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ان باتوں کے اوپر عامل ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ذات دی وقار حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے کہ کم از کم اس حوالہ سے ہم سوچیں۔ آپ ایک دن رستے کے اندر سے گزر رہے تھے تو گزرتے وقت آپ کا پاؤں جو ہے وہ کیچڑ کے اوپر سے گزرتا ہے، تو قریب ایک بندہ تھا، اس کے گھر کی دیوار کے اوپر آپ کا کیچڑ جو ہے وہ جب پڑتا ہے تو آپ وہاں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس بندے سے معذرت کیے بغیر میں وہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ جب بندہ واپس وہاں گھر سے نکلا تو وہ آپ کا جو ہے وہ مقروض تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیسی کفیت ہے؟ فرمایا حضرت بتانا کیا تھا، میں تو ڈرتا باہر نہیں نکل رہا تھا کہ آپ کا قرض دینا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا قرض میں معاف کرتا ہوں، لیکن بات اتنی ہے کہ تیرے گھر کی دیوار کے اوپر میرے پاؤں سے نکلنے والا کیچڑ پڑا ہے، مجھے تو اللہ کے لیے معاف نہیں کر دیتا۔ ہم تو لوگوں کا حق بھی غصب کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ عرض کرتے ہیں حضرت پہلے تو میں یہودی تھا، میں نے مدینے والے آقا کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن آج میں اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو چکا ہوں کہ جس کے غلاموں کا اتنی شان ہے ان کے آقا کی کفیت کیا ہوگی۔ حضرت ذی وقار یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صالحین، یہ وہ رب کے مقرب بندے ہیں جنہوں نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ آج صدیاں بیت جانے کے بعد ان کے نام زندہ ہے، اس کی کوئی وجہ ہے اور وہ کوئی سبب ہے جس وجہ سے ان کے نام زندہ ہے۔ تو ذات محترم ہمیں بھی ان اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھ لیں یہ اتنی خوبصورت ہوائیں، آج کے یہ ٹھنڈا موسم، یہ کس بات کی جو ہے وہ گواہی دے رہی ہیں؟ آپ سے حضرت سے جب وہ میرے استاد محترم یہاں پہ حاضر ہیں، کبھی آپ پرانے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کے پوچھیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سے کہا گیا کہ حضرت گرمی کا موسم ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ ڈیٹ ہی تبدیل فرما دیں۔ آپ نے کہا کہ آئیں ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ڈیٹ تبدیل نہیں کرتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں کہ خدا دن نہیں بدل دے گا۔ آج اب دیکھ لیں کہ اتنی شدت کی گرمی تھی لیکن جلوس کے موقع پہ سارے کا سارا ماحول ہی بدل گیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی زبان کے اوپر جب یہ لفظ جاری ہوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح جو ہے وہ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے میرے بندے ہیں جن کے بال تو بکھرے ہوتے ہیں، کپڑے پرانے اور پھٹے ہوتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ جب وہ میرا بندہ اللہ کی قسم اٹھا کر کو بات کہہ دیتا ہے تو فرمایا اللہ اس بات کو ویسے ہی کر دیتا ہے جیسے بندہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو
تو ہمیں ان اولیاء کاملین کے در سے جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آج یہ ساری رات محفل سن کے تو یہ نہ ہو کہ نماز فجر ہی جاتی رہے، آپ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نماز عشاء با جماعت پڑھتا ہے اور پھر صبح اٹھ کر فجر با جماعت پڑھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری رات بھی سویا رہے، اللہ رب العزت اس انسان کو ایسے اجر عطا کرتا ہے جیسے کہ کوئی بندہ ساری رات ہی نفل پڑھتا رہا ہے۔ وہ شخص جس نے نماز اور فرائض کی پابندی جو ہے اس کی پاسداری کی ہے، اور آج کم از کم آج عرس کی تقریب کے اوپر آ کر کے آپ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ اور دوسری بڑی بات جو ہے، صبح اٹھ کر میری مائیں بہنیں جہاں تک میرا پیغام جا رہا ہے، آپ اس بات کا عہد کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اور جو انسان اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنا دیتا ہے، یقین کریں کہ اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی حضور میرے گھر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں جبکہ وہاں پہ کوئی قاری نظر نہیں آتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس میرے کچھ منہ مبارک ہیں؟ عرض کی حضور میرے پاس آپ کے کچھ بال مبارک موجود ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری ویقرؤون القرآن علی شعری۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر میرے بال مبارک موجود ہوتے ہیں، فرشتے ان بالوں کے گرد جو ہے وہ طواف کرتے کرتے قرآن پڑھتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ قرآن پڑھنے کی جو آواز ہے وہ رب کے مقرب فرشتوں کی ہوتی ہے۔ تو جس گھر کے اندر حضور کے بال مبارک موجود ہوں وہاں سے تو قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں، تو جس کے دل کے اندر حضور کی محبت موجود ہو ان گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز کیوں نہیں آتی؟ تو کم از کم یہاں پہ آنے والا ہر شخص جو ہے اولیاء کاملین کا فیض فقط جو ہے یہ لنگر کھانے سے حاصل نہیں ہوگا، یہ فیض تب حاصل ہوگا جب آپ کے کردار سے ان کا کردار جو ہے وہ ٹپکتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کو یہ بتانا نہ پڑے کہ ہماری نسبت حضور کی بالعالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ کے ساتھ ہے۔ آپ کی شکل، آپ کی وضاقتہ اس بات کا جو ہے وہ اعلان کرتی ہو کہ میرے چہرے کی رونق بتاتی ہے کہ میرے ہاتھ کے اندر جو دامن ہے حضور کی بالعالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ کا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو میرے استاد محترم جناب قاری القرہ زینت القرہ جو بھی، اور بالخصوص محترم جناب حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں اور ان کا خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو اور آپ تمام آنے والے احباب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن احباب نے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا بالخصوص محترم جناب پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحب زادہ میاں پیر محمد اسد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے تمام رفقا، ان کے تمام معاونین کو خدا اجر عظیم سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔